السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام و تمام ناظرین، قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت جماعت ششم تا ہشتم زبان اردو کے ویڈیو لیسنس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آموزشی محاصل کے پہلے حصے میں چند محاصلات یعنی طلباء کے اور سرپرستوں کے محاصلات پر روشنی ڈالی تھی۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم باقی محاصلات پر روشنی ڈالتے ہوئے، جیسا کہ اس میں ہم اساتذہ کے آموزشی محاصل پر روشنی ڈالیں گے۔ مختلف قسم کی آوازوں کو سنتے ہوئے تجربات کو، مثلاً بارش، ہوا، ریل، بس وغیرہ، مختلف اشیاء کو چھو کر یا ذائقہ دیکھ کر اپنے تجربات کو اپنے ہی انداز میں اپنی تحریر میں اظہار کرتے ہیں۔ سنے ہوئے، دیکھے ہوئے عنوانات کے بارے میں مقامی سماجی واقعات، کارکردگی اور سرگرمیاں بغیر رکاوٹ کے گفتگو کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ استعمال شدہ اپنی متعارف زبان سے متعلق کرنے کا موقع فراہم کریں۔ دیکھ کر، سن کر مختلف ادبی تشکیل، واقعات، اہم نکات کے بارے میں اپنے ہی انداز میں بیان کریں گے۔ مثال، ایک کہانی کو آگے بڑھانا، ریڈیو، ٹی وی، اخبار، انٹرنیٹ میں دیکھ کر، سن کر خبروں کو اپنے انداز میں بیان کرنا، مختلف حالات کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً آپ اپنے دیکھے ہوئے سفر کا تجربہ وغیرہ، اپنے ماحول میں موجود لوک گیت اور نظموں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ اپنے سے مختلف زبان، غذا، گفتگو، لباس سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ حساب پر نظر ڈالتے ہوئے اس میں نظر آنے والے نکات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اردو زبان میں پڑھائے جانے والے دستیاب وسائل کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ مثلاً اخبار، کہانی، وسائل، انٹرنیٹ کی خبریں وغیرہ۔ ان کے تعلق سے اشتیاق، خواہش، ان کو حاصل کرنے کا شوق، ان کے بارے میں اپنی رائے بیان کرتے ہیں۔ دوسروں کے ذاتی تجربات کے بیان کو سن کر اور دوسری سنی ہوئی باتوں کو قلم بند کریں گے۔ مثلاً عوامی جگہیں جیسے پانی کے نل کے قریب، بس میں اور شہر کے سرکل میں وغیرہ۔ اردو زبان میں پڑھے جانے والے دستیاب وسائل کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اخبار کی کہانی، معلوماتی پرچہ، انٹرنیٹ کی خبریں۔ مختلف مقاصد کے لیے تحریر کردہ مضامین میں حروف، اشکال اور اعراب کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر دوسروں کے کہے ہوئے کلمات، دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو اپنے ہی انداز میں اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ہفتم جماعت کے آموزشی محاصل، خود کو دستیاب مختلف قسم کے ادبی مواد کو کہانی، نثر، تحریر، ڈرامہ، تنقیدی، طنزیہ کو گروہ میں بحث کرتے ہیں۔ ادب کو پڑھنے کے موقع پر مصنف کی نظر سے، خیال سے اظہار کیے گئے نقطۂ نظر کو سمجھتے ہوئے اپنے روزمرہ تجربات سے ان کے مشترکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے خیالات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے دیکھے ہوئے تصاویر، واقعات، مناظر، تصویری سلسلہ یا مناظر سے متعلق حاصل کیے گئے تجربات کو اپنی تخلیقی صلاحیت سے زبانی، تحریری اور اشاروں سے اظہار کرتے ہیں۔ اپنے آپ پڑھے یا معلوم کیے ہوئے موضوع، عنوان کے بارے میں
موضوع کے تحت تشریح کرتے ہوئے کیوں، کیا، کیسے اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ماحول کے لوک گیت، کہانیاں، بچوں کے گیت سے متعلق بحث کرنا اور دستکاری فن تعمیر و فن رقص کے بارے میں اپنی پسند ظاہر کرتے ہیں۔ مقامی، سماجی اور قدرتی مناظر میں کے نکات کو تجزیہ کر کے منطقی طور پر جواب دیتے ہیں۔ مثال، جہیز کے اثرات، تمباکو نوشی سے ہونے والے مضر اثرات، حساس نکات جیسے ذات، مذہب، جنس، رسم و رواج، عادات، تہذیب، لباس وغیرہ نکات کے بارے میں تجربے کو زبانی طور پر اظہار کرتے ہیں۔ نصاب میں موجود ادب کو پڑھ کر اس کے فوائد سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ مثال، قربانی، دوستی، ایثار، اقدار وغیرہ لغات، کتب خانہ، انٹرنیٹ وغیرہ کی مدد سے ادب کو سمجھتے ہیں۔ دوسروں کے خیالات، گفتگو اور رائے مشوروں کو اور اپنے خود کے تجربات کو اپنے ہی انداز میں تحریر کرتے ہیں۔ مناسب تحریری اشکال، علامتوں سے جملے، فقرے، کہاوتیں، تحریری علامتوں کو اور وقفہ جنس وغیرہ قواعد کے نکات سے تجربہ کرتے ہیں۔ اشتم جماعت کے آموزشی محاصل: نظم، کہانی، ڈرامہ، مضمون، نظریے، قصیدے، غزل، آپ بیتی ادب، سفرنامے، سوانح حیات کو سن کر سمجھتے ہیں، سادہ جملوں میں خلاصہ تیار کرتے ہیں۔ اردو زبان میں موجود مختلف قسم کا ادبی مواد جیسے اخبارات، معلومات، انٹرنیٹ کا مواد کو سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ گروہی سرگرمیوں کی ہدایات کو سمجھ کر حصہ لیتے ہیں، اجلاس منعقد کرتے ہیں، دستی تحریری چھاپی گئی تحریر کو پڑھ کر سمجھتے ہیں۔ غیر مانوس حالات، واقعات کے بارے میں سوچ بچار کرنا اور تصور اور خیال کو تحریری طور پر پیش کرتے ہیں۔ کئی قسم کے حساس نکات ذات، مذہب، جنس، نظریات سے متعلق اپنے دوستوں، معلم اور کنبے کے افراد سے سوالات کرتے ہیں۔ کسی مضمون کو پڑھ کر ان میں موجود سماجی انداز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ گفتگو کے دوران محاوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ پڑھ کر، پوچھ کر، دیکھ کر غیر مانوس حالات، واقعات کو زبانی یا تحریری طور پر بیان کرتے ہیں۔ کئی حساس نکات جیسے مذہب، ذات، جنس، نظریات سے متعلق دوست، خاندان اور معلم سے بحث کر کے معلومات اکٹھا کرتے ہیں۔ نصابی اور غیر نصابی مضمون کو پڑھ کر ان میں موجود سماجی انداز کے متعلق اپنے مطابق زبانی طور پر کہتے ہیں یا پھر تحریری طور پر اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر دوستوں یا معلم کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر لغات، نقشہ اور انٹرنیٹ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ محاورے، گیت، ڈرامہ، ادبی نمونوں کو خود پڑھ کر سمجھتے ہیں، ان کے مختلف اقسام کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، مطالعے کے ذریعے غیر مانوس حالات اور موقعوں کا تصور کرتے ہیں اور ان کے متعلق اپنی رائے، جذبات کو تحریری طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ مختلف موقعوں اور حالات کو الگ الگ انداز میں کہنا اور تحریر کرنا۔ مثال، اسکول کی کسی کارکردگی کی رپورٹ یا اپنے گاؤں کے جلوس کے بارے میں تحریر کرنا۔ اپنے تجربات کو اپنی زبان میں تحریر کرنا۔ تحریر کے مختلف طریقوں کو اپناتے ہیں جیسے کہانی، نظم، مضمون وغیرہ۔ روزمرہ زندگی کے حالات بہترین طور پر تحریر کرتے ہیں جیسے مختلف فن اور ان میں ہونے والی زبان اور اس کا صحیح استعمال۔ انفرادی طور پر مختلف طریقوں کو پہچاننا ہے اور خود اپنی صلاحیت کے مطابق تحریر کرتے ہیں۔ مثال، گیت،
کہانی، مضمون وغیرہ۔ خلاصہ، رپورٹ، خطوط نویسی، مضمون وغیرہ روزمرہ زندگی میں تحریری صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ پڑھتے اور لکھتے وقت اہم علامات کو سمجھتے ہیں، تحریر کے تمام مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، دیکھے ہوئے اور سنے ہوئے حالات کو تحریری شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ گیت، نظموں کو پڑھ کر ان کی تشریح کرتے ہیں، مطلع اور مقطع کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کہانی، ڈرامہ، گیت، روزنامچہ، آپ بیتی کے متعلق اپنے خیالات پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔